بہت سالوں بعد کسی اس طرح محفل میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے. خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے ملوں, آپ لوگوں کو کچھ بتاؤ گورنمنٹ کے حوالے سے, آپ لوگوں کا فیڈ بیک لے لوں کہ آپ کے کیا تاثرات ہے. تقریباً 13-14 مہینے ہمارے ہو گئے جب گورنمنٹ میں ہم دوبارہ آئے. ویسے تو 6 سال سے زیادہ ہو گئے کیونکہ پہلے 5 سال ہم ایک ٹینیور گزار چکے ہیں. میں آپ سب کا مشکور ہوں, خیبر پختونخوا کے لوگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دوبارہ ہمیں الیکٹ کیا. ہمیں 2018 کے الیکشن میں دوبارہ ووٹ ملے اور وہ بھی 2/3 میجارٹی سے. تو میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اور خاص کر یوتھ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر فورم پہ ہمیں سپورٹ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح وہ ہمیں سپورٹ دیں گے. تقریباً 1999 میں جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی, میں سی آنرز کی ایگریکلچر یونیورسٹی سے پشاور سے, اور اسی طرح ہم بیٹھے تھے ہال میں اور ہمیں ڈگریاں مل رہی تھی. تو آج مجھے وہ 1999 والا قصہ اور دن یاد آ گیا ہے کہ میں کبھی اسٹوڈنٹ رہا. اس کے بعد پھر ہم پالیٹکس میں آ گئے. 2005 میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا, ناظم الیکٹ ہوا. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی جوائن کی چونکہ میرا تعلق سوات سے ہے, اور 2006-07 میں انسرجنسی سوات میں شروع ہوئی. اس کے بعد ملٹری آپریشن, اس کے بعد فلڈ, اور پھر اللہ نے فضل کیا, حالات ٹھیک ہو گئے اور ہمیں بھی موقع ملا. 2013 کے الیکشن میں ٹکٹ ملا, الیکٹ ہوا, پہلی دفعہ کیبنٹ میں آیا. پچھلے گورنمنٹ میں 5 سال منسٹر رہا اور اس میں بھی تقریباً جو سب سے زیادہ پورٹ فولیو تھے چیف منسٹر کے بعد وہ میرے پاس ہی تھے, یہ بھی میرے حصے میں آیا. اور جب 2018 الیکشن میں آئے, ملکن ریجن کا پریزیڈنٹ بنا تو اس میں ڈیلیور کیا, اللہ نے فضل کیا, اور اب میں ایز اے چیف منسٹر آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ تو شارٹ ہسٹری تھی میری. اس کے بعد میں آتا ہوں اپنے اس حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. جب ہمیں حکومت ملی تو اس دفعہ صوبہ بھی بڑا ملا کیونکہ فاٹا مرجر, نیولی مرج ڈسٹرکٹس اب اسے ہم کہتے ہیں, جو ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا میرے لیے اور میرے گورنمنٹ کے لیے. دنیا کی نگاہیں نظریں اس پر تھی کہ یہ کس طرح کریں گے, کیونکہ 7 اضلاع پہ مشتمل علاقہ جو تقریباً 16-17 سال سے جنگ زدہ رہا, تباہ حال رہا, اور اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنا, اس کا مرجر ہونا, اس کا انٹیگریشن ہونا, یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا. لیکن میں اپنے اللہ کا بڑا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا, مجھے اور میری ٹیم کو اور جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ہمارے ساتھ, ہم نے ڈیلیور کیا. اور الحمدللہ وہ علاقہ جو کبھی جنگ زدہ رہا اب امن کی طرف جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہو چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور پھر اس میں سے اینٹی مرجر ایلیمنٹ, اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ مطلب کچھ پختونوں کے نام پہ سیاست کرنے والے لوگ, ان کا بہت بڑا ایکٹیو رول تھا وہاں پر. اور ایسے حالات میں فاٹا کے مرجر کو سموتھلی اس کو کرنا یہ بہت بڑا چیلنج تھا, اور الحمدللہ ہم نے اس کو کور کر لیا. اور پھر اس میں سے آخری جو سیگمنٹ تھا, پہلی دفعہ تاریخ میں وہاں پر پروونشل اسمبلی کے انتخابات منعقد کرائے گئے, اور وہ فیئر فری الیکشن جس میں ہم نے بالکل انٹرفیئر نہیں کیا. سب میڈیا کے دوست یہاں پر موجود ہیں, یہ ان کے گواہ ہے کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہم نے کروایا. اور الحمدللہ وہاں سے اب پروونشل اسمبلی کے ممبران ہمارے پروونشل اسمبلی میں موجود ہے جو اپنے علاقے کے لیے آواز بھی اٹھا سکتے ہیں, جو ان کے مسائل ہیں ان پہ بھی بات کر سکتے ہیں.
اور ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. تو یہ ایک تاریخ ساز ایونٹ تھا جو ہم نے کیا. اس کے بعد چونکہ پچھلے 5 سال میں ہم حکومت میں رہے تو جو اصلاحات ریفارمز ہم لائے تھے اس کو اب ہم نے آگے کی طرف لے کر جانا ہے. جس طرح ہم اب اس سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم اپنے ریونیو کو کس طرح زیادہ کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس 3 ایسے ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ریونیو جنریٹ ہو سکتی ہے. نمبر 1 ٹورزم, اور اس کے بعد مائنز اینڈ منرلز اور انرجی سیکٹر. یہ 3 ایسے سیکٹر ہے کیونکہ یہ غریب صوبہ ہے اور ابھی تک 92% ریسیٹس ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ملتی ہے. ان کا ہمارا جو زیادہ تر ڈپینڈنٹ ہے ہم فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کس طرح اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے ٹورزم ایکٹ پاس کیا. اب ہم ٹورزم زون کی طرف جا رہے ہیں, جو وہاں پر ہم ایک علاقے کو سلیکٹ کریں گے اور اس پر پھر فارن انویسٹمنٹ آئے گی تو اس سے ہم لوکل ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مائنز اینڈ منرلز ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے کے پی میں, اور پھر جو قبائلی علاقہ جات ہمارے پاس آ گئے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم میکینیکل کی طرف جائیں, بلاسٹنگ وغیرہ یا جو ہمارا طریقہ کار ہے اس سے ہم نکل سکے. اور پہلی دفعہ جو ایکٹ ہم لا رہے ہیں اس میں فارن انویسٹمنٹ کی کوئی اس نہیں تھا, تو اس کو ہم اس میں اب انٹر کر رہے ہیں. تو اس سے بھی انشاءاللہ ہماری ریونیو زیادہ ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی سیکٹر ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. ایڈوائزر صاحب یہاں پر موجود ہے. پہلی دفعہ ہم نے ویلنگ کا کنسپٹ اپنایا. پہلی دفعہ ہم 12 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اپنے انڈسٹری کو دینا چاہتے ہیں, بلکہ ہم نے ایگریمنٹ سائن کر لی جو ان کو بھی سستا پڑے گا اور ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے کیونکہ وفاق ہم سے کم پیسوں پہ بجلی خرید رہی ہے. تو یہ اس سے ایک انڈسٹری چلی گی. اور جو ہماری یوتھ ہے, گورنمنٹ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یوتھ کو یا لوگوں کو روزگار فراہم کر سکے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو, انڈسٹری کو پروموٹ کر لیں اور اس میں ہماری یوتھ آ جائے, ہمارے لوگ آ جائے, ان کو روزگار کے مواقع ملے. یہی تو جو ہمارے سیکٹر ہے جس پہ ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. باقی ہم نے 71 میگا واٹ پہلی دفعہ نیشنل گریڈ میں ہم نے اس کو کنیکٹ کروایا اس کو, اور تقریباً اس سے ہمیں 2 ارب پر ایئر ہمیں اس سے منافع ملے گا. تو اس طرح ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس صوبے کے لیے ہم ضرور کچھ نہ کچھ کر لیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ روزگار کے حوالے سے پہلی دفعہ تورخم بارڈر کو ہم نے 24/7 اس کو کھول دیا تاکہ ہم سینٹرل ایشیا تک ہماری رسائی ہو, اور خیبر پختونخوا اور خاص کر پشاور جو ہب ہے اس کو ہم روزگار کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے اس کو ہب بنانا چاہتے ہیں. اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, تاریخی شہر ہے اور بالکل افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارے ساتھ یہ پوٹینشیل ہے کہ جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں, چاہے وہ خارلاچی ہو, چاہے وہ غلام خان ہو, ان کو ہم کنیکٹ کر سکے اور اس سے ہمیں اور بھی روزگار کے مواقع مل سکے. جو یوتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, ایک تو وہاں پر فاٹا میں قبائلی علاقے جات میں آلریڈی ہم نے انصاف روزگار اسکیم آلریڈی شروع کیا ہوا ہے. اس کو اب ہم یہاں پر کے پی میں جو سیٹل ایریا ہے اس کی طرف آنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری یوتھ کو بھی پیسے ملے, ہمارے یوتھ کو سپورٹ ملے, ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے اس کو سپورٹ ملے تاکہ ہم اس کو بھی اٹھا سکیں ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ جو 13-14 مہینوں میں ہم نے اور کام کیے ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے, اب کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت سے جو اسکولوں میں کمیاں تھی تقریباً 9,000 کے قریب, اب اس تقریباً 13-14 مہینوں میں ہم نے ان کو جو مسنگ فیسلٹیز ہے اس کو تقریباً ہم نے کور کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کالجز پہ لگے ہوئے, ہمیں پتہ ہے ہماری آبادی بہت زیادہ تیزی سے جا رہی ہے. آپ سب کو پتہ ہے, یہاں پر اسٹوڈنٹ سب موجود ہے, آپ کو مجھ سے بہتر ہوگا, آپ فیس بک دیکھتے رہتے ہیں, میڈیا پہ جاتے, میڈیا کو دیکھتے فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک سیکٹر ایسا ہے کہ اب ہم نے اس پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ جتنے بھی کالجز ہیں ہم بنا سکتے ہیں تاکہ اپنے یوتھ کو ایجوکیٹ کر سکے. اور یہ بھی ایک نعرہ تھا ہمارا کہ ہم ایجوکیشن فری فار آل, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کی فیسلٹیز, یہ پرائیورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اور پچھلے گورنمنٹ میں بھی ہم نے اس پہ کام کیا تھا اور اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹورزم کے حوالے سے میں نے بات کی تو سوات موٹر وے, اس کا ایک فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے.
اب ہم اگلے فیز پہ جائیں گے تاکہ ٹورسٹ جو آ سکتے ہیں، اب تو ڈومیسٹک اس ٹورزم پہ فوکس ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور انجوائے کریں گے، ہماری ٹورزم بوسٹ کرے گی اور انشاءاللہ اس سے ریونیو جنریٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے پروپوزڈ ہے ساؤتھ کی طرف۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایکسپریس وے جس طرح ہم نے ملکنڈ کی طرف پچھلی حکومت میں بنوائی تھی، تو اس طرح اس کو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جو سی پیک روٹ کو ہم ٹچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک تو آسانی ہو لوگوں کو، اور دوسرا جو ہمارے روزگار انڈسٹری کے حوالے سے اس میں بھی ہمیں سی پیک روٹ کے ساتھ منسلک ہو جائے تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ اور ساتھ ساتھ اس سے ہمارے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ جتنی بھی ہمارے بارڈرز ہیں، جو میں نے پہلے ذکر کیا غلام خان کا، طورخم کا، اس کے لیے تو آلریڈی خیبر پاس اکنامک کریڈور پروپوزڈ ہے، انشاءاللہ اس پہ جلد کام شروع ہو جائے گا، تو اس کو ہم کنیکٹ کر کے یہ پورا جو خیبر پختونخوا ہے انشاءاللہ اس کو ہم موٹر ویز ایکسپریس ویز میں انشاءاللہ اس کو کنیکٹ کروائیں گے۔ چکدرا سے چترال اور پھر گلگت سے شندور، یہ چترال والا روٹ، اس کو بھی ہم انشاءاللہ کور کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو میگا پروجیکٹس ہے۔ اس کے علاوہ پشاور کے لیے سرکولر ٹرین کا بھی ایم او یو ہم نے سائن کیا ہوا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی۔ تو چاہتے ہیں کہ ہم ان علاقوں کو اٹھائیں، اس صوبے کو، جس طرح ڈاکٹر محسن صاحب نے ذکر کیا کہ بہت سے صوبے ہمیں فالو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیوٹی ہو، جس طرح پہلے انہوں نے ہمیں فالو کیا، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ ہمیں فالو کرتے رہے اور ہماری پرفارمنس سب سے زیادہ اچھی ہو۔ اس کے لیے محنت ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح میرا پرائم منسٹر، میرا قائد کہتا ہے کہ دیکھیں یہ نیت اور کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے، باقی دینے والا اوپر اللہ کی ذات ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس صوبے کے لیے کچھ کریں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، لیکن ایک آخری بات، جو ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں، ریفارمز کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہم سے خفا ہے آج کل، وہ آر ایچ اے اور ڈی ایچ اے، ریجنل ہیلتھ اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں۔ میں نے میڈیا کے دو سیاح پر موجود ہے، ان کے ساتھ اکثر میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، کبھی پریس کانفرنس میں، کبھی ایونٹ میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو میں ان کے وساطت سے بار بار میں نے کہا ہوا ہے، آج بھی میری گورنمنٹ اور میرے دروازے ڈاکٹر صاحبان کے لیے کھلے ہیں۔ اگر ان کی کوئی جینون گریونسز ہے تو ان کو دور کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں حکومت اصلاحات نہیں کرے گی اور یہ صرف ہماری سنے گی، تو میرے خیال میں وہ غلطی پر ہے۔ ہم اپنی جو ریفارمز ایجنڈا ہے، جس پر ہمیں ووٹ دوبارہ ملے ہیں، اس ریفارمز کو ہم ضرور کریں گے، اس کو لاگو کریں گے۔ ہاں، اگر کسی کی جینون گریونسز ہے تو آ سکتے ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں خیال میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گا، کیونکہ میرے لیے آپ لوگوں نے کافی کرسی وہاں پر رکھی ہوئی ہے، پھر آپ سوالات جوابات ہوں گے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ۔ تھینک یو۔ پاکستان